بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، دنیا کی تاریخ میں جہاں نیک لوگوں کا ذکر ملتا ہے، وہیں کچھ ایسی شخصیات بھی گزری ہیں جو اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بن گئیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کی جس کا نام قرآن مجید میں فرعون کے ساتھ لیا گیا ہے۔ وہ شخص جو فرعون کا سب سے بڑا مشیر یعنی ایڈوائزر، اس کا وزیر اعظم اور اس کی فوج کا نگہبان تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں حامان کی۔ حامان کون تھا؟ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو کیوں ٹھکرایا؟ اور وہ عظیم الشان عمارت جو اس نے فرعون کے لیے تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اس کا انجام کیا ہوا؟ آج ہم حامان کی پوری تاریخ اور اس پر نازل ہونے والے اللہ کے قہر کی داستان بیان کریں گے۔ ان تمام باتوں کے متعلق جاننے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خواتین و حضرات، حامان کوئی عام انسان نہیں تھا۔ وہ قدیم مصر یعنی اینشنٹ ایجپٹ کی سلطنت کا دوسرا سب سے طاقتور شخص تھا۔ قرآن مجید کی سورہ القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرعون، حامان اور ان کا لشکر خطا کار تھے۔ حامان صرف وزیر ہی نہیں تھا بلکہ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق وہ چیف آف دا سٹون قوریز یعنی پتھر تراشنے اور بڑی عمارتیں تعمیر کرنے والے محکمہ کا سربراہ بھی تھا۔ فرعون کا ہر برا منصوبہ حامان کی عقل اور اس کی تدبیر سے پورا ہوتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو توحید کی دعوت دی تو حامان ہی وہ شخص تھا جس نے فرعون کے کان بھرے اور اسے سرگشتی پر اکسایا۔ ناظرین، حامان کی تاریخ کا سب سے حیرت انگیز واقعہ وہ ہے جب فرعون نے اسے ایک عجیب و غریب حکم دیا۔ فرعون نے تکبر میں آ کر کہا، اے حامان، میرے لیے ایک اونچا مینار یعنی ٹاور بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو جھانک سکوں۔ فرعون کا مقصد سلسلہ آسمان تک پہنچنے کا تھا۔ حامان نے اپنی فن تعمیر یعنی آرکیٹیکچر کا پورا زور لگا دیا۔ ہزاروں غلاموں کو کام پر لگایا گیا، مٹی کی اینٹوں کو آگ میں پکایا گیا اور ایک ایسی اونچی عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی جو اس وقت دنیا میں کہیں نہ تھی۔ حامان کا یہ کام اس کے تکبر اور اللہ کی ذات کے ساتھ مذاق کرنے کی ایک ناکام کوشش تھی۔ خواتین و حضرات، صدیوں تک لوگ حامان کے نام سے صرف قرآن کی وجہ سے واقف تھے، لیکن جب ہائیروگلیفکس یعنی مصری حروف کو پڑھا گیا تو ماہرین دنگ رہ گئے۔ مصر کے قدیم کتبات یعنی انسکرپشنز میں حامان نام کے ایک شخص کا ذکر ملا جو فرعون رامسیس II کے دور میں عمارتیں تعمیر کرنے کا انچارج تھا۔ یہ اس بات کی منطقی اور علمی دلیل ہے کہ قرآن کا بیان حق ہے۔ حامان وہی شخص تھا جس نے فرعون کے تکبر کو عمارتوں کی شکل دی، لیکن اللہ نے اس کی ہر تدبیر کو الٹ کر رکھ دیا۔ ناظرین، ظلم کی دنیا ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے مصر سے ہجرت کی تو فرعون نے اپنے وزیر حامان اور اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ وہ پراسرار منظر جب دریائے نیل یعنی ریڈ سی 2 حصوں میں تقسیم ہوا، بنی اسرائیل نکل گئے، لیکن جیسے ہی فرعون اور حامان اپنے لشکر کے ساتھ دریا کے درمیان پہنچے، اللہ نے پانی کو واپس جوڑ دیا۔ حامان جو بڑے بڑے مینار بناتا تھا، جو سمجھتا تھا کہ اس کی فوج اور اس کا اقتدار اسے بچا لے گا، وہ دریا کی لہروں میں تنکے کی طرح ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک جسموں کو دریا کی تہ میں نشان عبرت بنا دیا۔ ناظرین، حامان کا واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ عقل اور ہنر اگر اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہوں تو وہ صرف تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ حامان کے پاس طاقت تھی، دولت تھی اور فن تھا، لیکن اس نے حق کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ وہ فرعون کی خوشامد میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اس نے اپنے خالق سے بغاوت کر لی۔ قرآن میں حامان کا ذکر بار بار اس لیے آیا ہے تاکہ آنے والی نسلیں جان لیں کہ جو لوگ ظالم حکمرانوں کا ساتھ دیتے ہیں ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا حامان کا ہوا۔ ناظرین، حامان صدیوں پہلے ڈوب گیا، لیکن اس کا کردار آج بھی ان لوگوں کی شکل میں موجود ہے جو حق کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب پکڑتی ہے تو کوئی اونچا مینار اور کوئی فوج کام نہیں آتی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو حامان کی یہ تاریخی اور عبرت انگیز داستان پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم تاریخ کے مزید ایسے پس منظر آپ کے سامنے لائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک پہنچائیے تاکہ وہ بھی تاریخ انسانی کے اس سبق سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے واقعے اور نئی شخصیت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔